नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर आपने सुन रखी होगी कि इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि जज साहब को कम से कम रिलीफ मिला। अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब शदीद दबाव में थे, प्रेशर में थे, प्रेशर कुकर के अंदर बैठे हुए थे। अंदाजा लगा लें कि एक मुअज़्ज़ज़ जज जिसने गोलियां भी खानी होती हैं, जिसने रात को घर जाकर आराम भी करना होता है, अगर वो 13 घंटे लगातार, 13 से 14 घंटे लगातार ट्रायल करेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठकर अपने घर तक जाएंगे और उसके बाद फिर आकर फैसला सुना देंगे, तो किस कर्ब, किस परेशानी, किस प्रेशर, धौंस, धमकी और दबाव से वो जज साहब गुजर रहे होंगे। और जब वो आज फैसला सुना रहे थे इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ, तो इमरान खान सामने खड़ा मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन जज साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनका सर झुक गया था, उनकी आंखें झुकी हुई थी और वो इमरान खान साहब कहकर पुकार रहे थे और शाह महमूद कुरैशी साहब कहकर पुकार रहे थे। पाकिस्तान की तारीख का एक सियातरीन दिन है, एक दागदार तरीन दिन है। पाकिस्तान की तारीख ना तो इसे फरामोश करेगी, बल्कि काले हरूफ में मौर्रिख इस सारी तारीख को लिखेगा कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो नैरेटिव बनाया गया टेलीविजन के जरिए, मीडिया के जरिए, कि साइफर कोई है ही नहीं, साइफर पाकिस्तान के अंदर आया ही नहीं था, तो आज 10-10 साल की सजा सुनाकर यह बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि साइफर भी था, डोनाल्ड लू भी था, धमकी भी थी और तौहीन भी पाकिस्तानी अवाम की गई थी। उसके बाद मरियम साहबा बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बातचीत करती रही। आज लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे दी गई है और आज सारे मामलात उनके लिए आसान कर दिए गए हैं। लेकिन उनसे भी पहले इंटरेस्टिंग बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो सजा सुनाई गई थी 2018 में, इंतखाबात से 19 दिन पहले, आज खान साहब को चंद दिन पहले, 9 दिन कबल तकरीबन इंतखाबात से पहले सजा सुना दी गई है। अब अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ है, इमरान खान का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रख देते हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले अमीर अब्बास साहब इस बारे में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। जिस बहादुरी, हिम्मत और वकार से इमरान खान ने 6 माह से फस्तायत और अकुबत खाने में वक्त गुजारा है, ये शान तारीख में शाज़ो नादिर ही किसी को नसीब होती है। रियासत ने उसे तोड़ने के लिए हर मुमकिन इंसानी हरबा, हत्ता कि गलीज हरबे भी इस्तेमाल किए गए, मगर तोड़ ना सके। गुलामी नामंजूर का नारा इमरान खान ने दिया था, लेकिन अब ये हर पाकिस्तानी का नारा बन गया है। ये फैसला और इसके तहरीर करने वालों पर मुअर्रिख हमेशा तुफ करता रहेगा। सियातरीन इंसाफ के ये धब्बे इन किरदारों के चेहरों पर हमेशा लगे रहेंगे। पाकिस्तान में रैली हुई, पूरा पाकिस्तान इमरान खान ने और पाकिस्तानी अवाम ने जाम करके रख दिया। उसी से एक पैगाम गया था, उसी से कानून में जो जूं नहीं निकलती थी, उन्हें कान फटे उनके इमरान खान की आवाजों से। और उसके बाद ये तय हो चुका था, ये फैसला हो चुका था कि इमरान खान को सजा देनी है और इन सारे मामलात को खत्म करना है। कमर मकीन साहब जो उस वक्त मौजूद थे जब इमरान खान को सजा सुनाई जा रही थी, वो लिखते हैं कि सजा सुनने के बाद इमरान खान के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट देखकर ऐसे लगा जैसे कोई जीता हुआ शख्स हो। क्योंकि वो सजा सुन रहा था, उसे पता था इन सारे मामलात को, वो समझ गया था। मुगीस अली लिखते हैं कि जज अबू अल हसनात जुल्करनैन जब अडयाला जेल में साइफर केस के समाअत के लिए आए तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को रोस्टम पर बुलाया। इमरान खान ने कहा कि मैं आ रहा हूं, जल्दी तो आपको है, हमने तो जेल में ही रहना है। जज ने बानी पीटीआई से इस्तफसार किया कि 342 के बयान पर दस्तखत कर दें, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे पहले बताएं ये होता क्या है। जिस पर फाजिल जज ने कहा कि कानून को मद्देनजर रखते हुए आपको सवालों के जवाब देने का मौका दे रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं अपना जवाब खुद लिखवाना चाहता हूं, जिस पर जज ने कहा अच्छी बात है, आप खुद लिखवा लें, आप अपना जवाब खुद लिखवाएं। दोनों सियासी रहनुमाओं ने खुद जवाबात लिखवाए। जज ने सजा सुनाने से पहले आखिरी सवाल पूछा, खान साहब साइफर कहां गया? अब ये सबसे अहम तरीन सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिरी सवाल जज अबू अल हसनात जुल्करनैन का ये है कि खान साहब साइफर कहां गया? इमरान खान ने जवाब दिया कि साइफर मेरे पास नहीं है, मैंने अपने बयान में लिखवा दिया है, वजीर आजम ऑफिस के सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अब बहुत सारे साफी ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे साथ जो 3 ADCs थे, 3 अहम तरीन शख्सियात मेरे साथ हमेशा खड़ी होती थी, मेरे पीछे, इमरान खान साहब के पीछे अक्सर आपने उन्हें देखा होगा, उनमें से एक ने जनरल बाजवा साहब के कहने पर साइफर उठाया है। ये मुख्तलिफ साफी बहरहाल सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह से साइफर को वहां से उठाया गया है। इमरान खान का 342 का बयान, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन बयान है, ये आखिरी बयान है कि इमरान खान ने इस सारी सूरत हाल को कैसे उसका खुलासा किया है। खान ने कहा कि रूस जाने से कबल जनरल बाजवा से भी मेरी बात हुई। जनरल बाजवा का कहना था कि रूस जाना चाहिए। रूस से वापस आने के बाद कुछ दिनों बाद शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि वाशिंगटन से असद मजीद ने साइफर मैसेज भेजा है। हैरान कुन साइफर था जो वजीर खारजा और वजीर आजम को दिखाने के लिए नहीं था। मैं साइफर को पढ़कर हैरान और शशदर रह गया। अमेरिकी ऑफिशियल के साथ मीटिंग में किसी सफीर को धमकाया गया हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसमें कहा गया हो कि अगर वजीर आजम को ना हटाया गया तो इसके नताइज होंगे। परेड ग्राउंड जलसे में जो पेपर लहराया था, अभी अहम तरीन बात है कि जो पेपर खान ने लहराया था वो साइफर नहीं था। खान क्या कह रहे कि वो पेपर क्या था?
وہ صرف خطرے کا ذکر تھا، ملک کا نام نہیں لیا اور الفاظ کا بھی محتاط چناؤ کیا گیا. جو پیپر لہرایا گیا تھا وہ سائفر کی پیرافریزنگ تھی، یعنی کہ وہ سائفر کے جو الفاظ ہیں ان کی انٹرپریٹیشن یا پھر ان کا جو خلاصہ ہے، ان الفاظ کا جو خلاصہ ہے انہیں میں نے عوام کے سامنے رکھا تھا. ڈونلڈ لو کی جانب سے سائفر جنرل باجوہ کے نام پر بھیجا گیا تھا کیونکہ جنرل باجوہ کے پاس ہی ہماری حکومت گرانے کی طاقت تھی. سندھ ہاؤس میں بولیاں لگی، ایک ایم این اے کی قیمت 20 کروڑ فکس کی گئی، حکومت گرائی گئی اور عوام میں گیا. عوام کا رد عمل تاریخی تھا. تو خان یہ کہہ رہا ہے کہ جو سائفر لہرایا گیا تھا وہ سائفر نہیں تھا، بلکہ سائفر کے جو الفاظ تھے ان کا بھی ایک آسان الفاظ میں ترجمہ کر کے، بلکہ عمران خان نے سائفر بھی نہیں اسے کہا، عمران خان نے خط کہا کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے اور اس کے اندر امریکہ کی جانب سے دھمکی آئی ہے. اس کے بعد خان نے کہا، اب یہ بھی اہم ترین حصہ ہے، یہ اہم ترین بیان ہے جو عمران خان نے آخری بیان اڈیالہ جیل کے اندر دیا ہے. میرے اے ڈی سی میں سے ایک نے، اے ڈی سی اہم ترین 3 شخصیات جو خان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، خان کی ڈائری اٹھاتی ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، میرے اے ڈی سیز میں سے ایک نے جنرل باجوہ کی ایما پر سائفر چوری کیا ہے. ملٹری سیکرٹری نے انکوائری کے بعد بتایا کہ سائفر کے حوالے سے کوئی کلو نہیں ملا. منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا ہے. جنرل باجوہ اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو سازش میں شامل تھے. ہمارے اتحادی ہمیں چھوڑ جائیں، اس کے لیے جنرل باجوہ نے خفیہ حساس ایجنسی کو استعمال کیا. انہوں نے ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا اور کہا کہ ان کا مستقبل نون لیگ کے ساتھ ہے. میں نے جنرل باجوہ سے مل کر اس سازش کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پرومیننٹ خفیہ ادارے، حساس اداروں کا جنرل باجوہ نے استعمال کیا اور اس کے بعد میرا سائفر بھی جنرل باجوہ کے کہنے پر، میرا جو اپنا سٹاف تھا، جو اے ڈی سیز تھے، انہوں نے سائفر کو اٹھایا اور وہاں سے غائب کر دیا گیا. اب یہاں پر یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس دن عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا، اس کی جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہے وہ بھی غائب ہے، اس کے بارے میں بھی کسی کو علم نہیں ہے. اس کے بعد ابوذر سلمان نیازی صاحب لکھتے ہیں، جج ہے سینٹنس آئی کے شاہ محمود قریشی وداؤٹ لوکنگ ایٹ سائفر جوک، یعنی سائفر کو دیکھے بغیر جج صاحب نے سزا دے دی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو. اس کے بعد اور بھی بڑا زبردست رد عمل ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سائفر جھوٹ ہے یا سچ؟ وطن فروشی عجیب کشمکش ہے. اپنی بہرحال مختلف چیزیں جو کہ لکھی جا رہی ہیں، لیکن اس بارے میں بہرحال جنرل باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سائفر ایک جھوٹ ہے اور ان کی ظاہر ایک ویڈیو بھی موجود ہے کہ سائفر کو، ایک جھوٹے سائفر کو عوام کے سامنے رکھا گیا اور جھوٹ بولا گیا ہے. عادل راجہ صاحب لکھتے ہیں، آج تو صحافت چھوڑ دو، یعنی سلیم صافی کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے اور سلیم صافی لکھتے ہیں، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، یہ خط نہ کسی امریکی نے بھیجا ہے اور نہ ہی کسی یورپی ملک کے کسی عہدیدار نے بھیجا ہے. یعنی سلیم صافی صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ جھوٹا ہے اور انہیں صحافت چھوڑ دینی چاہیے. سلیم صافی صاحب تو صحافت نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اب وہ پنجاب کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ پنجاب سے عمران خان صاحب آئے تھے. اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہیپننگ ہے اور وہ ہیپننگ یہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر اور نیاز اللہ نیازی کی چیف جسٹس عامر فاروق کے چیمبر آمد، سرکاری وکلا کی تقرری کے خلاف درخواست کا آج مقرر کرنے کی استدعا. اس وقت تحریک انصاف کے وکلا کورٹ روم نمبر 1 میں درخواست کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے بہرحال وکلا موجود ہیں. لیٹس سی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے، لیکن ایک ایمرجنسی ہے جو کہ ملک کے اندر محسوس ایک ڈیولپ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. حبیب اکرم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، 14 مارچ 2023 ایسے حالات میں الیکشن نہیں ہوں گے، پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو، پھر صبح الیکشن کرا دو، نون لیگ بھاگے گی نہیں جیتے گی. مریم نواز. 30 جنوری 2024 عمران خان کو سائفر کیس میں 10 برس قید کی سزا. 8 فروری 2024 پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے پلڑے برابر یہ کیے گئے، بیٹ چھینا گیا، پارٹی ختم کی گئی، پارٹی کو باندھا گیا، خان کو سزا سنا دی گئی ہے. لندن پلان یہی تھا. میاں نواز شریف صاحب چنتخب وزیر اعظم صاحب کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ سب کچھ ختم کر دیں، خان کو بالکل توڑ کر پھاڑ کر سائڈ پر پھینک دیں، اس کے بعد میں آؤں گا اور انتخابات لڑوں گا. اور وہی سارا ایک ماحول پورے ملک کے اندر بنا دیا گیا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رادہ باقاعدہ سے ناچ رہی ہے. ایک اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اور یہ حامد خان صاحب کی ویڈیو ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وکلا کو گزشتہ دن جو 13 گھنٹوں کی سماعت ہوئی، جج صاحب بیٹھ کر ان کے سارے حصے جسم کے تھک گئے تھے. حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارے وکلا کو پہلے عدالت کے اندر اڈیالہ جیل کے اندر جانے نہیں دیا گیا اور بعد میں لے جا کر خفیہ کمرے میں، چھوٹے سے کمرے میں بندوقیں ان کے سر کے اوپر تان دی گئی کہ آپ نے جیرا نہیں کرنی، اور پھر خفیہ طریقے سے جیرا کروا کر گواہان کو سیکرٹ دروازے سے باہر نکالا جاتا رہا. چھوٹے کمرے میں لے جا کر ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان پر بندوقیں تانی گئی ہیں، جو کہ ایک بدترین مثال ہے ملک میں انصاف کے نظام کو جو ہے وہ پرورٹ کرنے کی. اور یہ مقبول جان صاحب لکھتے ہیں، کسی بھی باغارت پاکستانی کے لیے
اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو حاصل ہوئی ہے کہ عالمی دہشت گرد امریکہ کی پاکستان کو دھمکی کے سامنے سر بسجود تمام قوتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. پاکستان کے تمام اعزازات اس کے سامنے آج مانی نہیں رکھتے. یہ سزا نہیں، ہر محب وطن کے منہ پر ایک تماچا ہے جو آج عمران خان کو دی گئی. ڈیولپنگ سٹوری ہے. خان اس کے بعد کیا بات چیت کرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے. جج فیصلہ سنا رہا تھا نظریں جھکا کر، چہرہ جھکا کر، اور وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا. آج تاریخ بھی شرمندہ ہے، آج تاریخ بھی حیران ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.